بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فائنل امتحان میں تیاری کیسے کی جاتی ہے، ہاؤ ٹو میک اے فائنل ایگزام اسٹڈی پلان۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک گول ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں گول نہیں ہوگی، پلاننگ نہیں ہوگی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے کورس کی پلاننگ کریں تو کتنا کام کتنے عرصے میں آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ضرور اچھے نمبر آئیں گے۔ کچھ لوگ محنتی تو ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے ایک اچھی طرح کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے گول آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کے بعد پلاننگ، پھر مصمم ارادہ۔ تو آپ اکیڈمی سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو جو آپ نے چیزیں یاد کرنی ہیں اس کے حصے بنا لیں۔ تو میں نے اس پڑھائی سے کیا حاصل کرنا ہے اور کتنے عرصے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں، پڑھائی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس کام کو آپ نے بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ تو اگر آپ پڑھائی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو دنیا کا کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ آپ پلاننگ بنائیں کام کی، اور اپنے ٹیسٹ کی پلاننگ بنائیں۔ تو میں نے رات کو کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، صبح کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، شام کو کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اچھے نمبر ضرور آئیں گے۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں اور ایک ذہن میں فوکس رکھیں۔ جس وقت آپ ایک سبجیکٹ کو فوکس رکھیں گے تو آپ اچھے نمبر لے سکیں گے۔ مثلا اگر آپ نے انگلش پڑھنی ہے تو آپ نے انگلش ہی پڑھنی ہے، نہ کہ آپ میتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو اس طرح آپ کے اچھے نمبر نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ کے فرسٹ ایئر میں نمبر اچھے آئے ہیں تو ظاہر ہے سیکنڈ ایئر میں بھی اچھے نمبر آئیں گے۔ تو ناکامی کو کھینچتی ہے اور کامیابی کو کھینچتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ تھوڑی سی ناکامی آئی اور دل ہار گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ دل نہیں ہارنا چاہیے، حوصلے کو بلند رکھیں۔ تو کامیابی ہمیشہ کامیابی کو کھینچتی ہے، انسان کا جذبہ بڑھتا ہے، تو ہر طرف سے تعریفیں ملتی ہیں، اپریسیشن ملتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، پلاننگ کا ٹول یاد رکھیں۔ نمبر 1، جس چیز کو تیار کرنا ہے نا، اس کو واضح کر لیں کہ جتنے ٹائم میں آپ نے تیار کرنا ہے اس کو واضح کر لیں۔ مثلا ایک سبجیکٹ ہے، اس کو 2 گھنٹے میں پڑھنا ہے، تو اس کو 2 گھنٹے میں اچھی طریقے سے تیار کر لیں۔ پلاننگ بنا لیں، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کی پلاننگ فیل ہوگی وہ ضرور فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ امتحان آنے پر بندہ کچھ نہیں سوچتا، کبھی کچھ یاد کرتا ہے، کبھی کچھ یاد کرتا ہے، اس کا ذہن جو ہے نا ایک مغلوب ہو جاتا ہے، تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو کبھی کچھ یاد کرتا ہے، کبھی کچھ یاد کرتا ہے۔
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی پلاننگ بنائی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، کیا نہیں پڑھنی، کیا پہلے پڑھنی ہے، کیا بعد میں پڑھنی ہے. تو بندہ پھر شش پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو رزلٹ اس کا پھر نیگیٹو بھی ملتا ہے. تو اسٹڈی کی پلاننگ کرنے والا، کام کی پلاننگ کرنے والا اچھے نمبر لیتا ہے. جس نے اپنی پڑھائی کی پلاننگ کی، اس نے سمجھو اپنی لائف کی پلاننگ کی. تو پلان کیا چیز ہے؟ وہ ایک عادت ہے، یہ کہیں سے کہیں ڈالنی پڑتی ہے. ہمیں بچپن سے پلان کرنے کی کوئی عادت نہیں ہوتی. جو کام اپنی مرضی سے کر لیا، نہیں کیا، بس ایسے وقت پاس کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو جب وقت پاس کرنے کے لیے کام کریں گے تو وہ اس کا رزلٹ کو اچھا اور سود مند ثابت نہیں ہوتا. تو ہمیں لائف کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے. تو دیکھیں، پہلے یہ اپنے دیکھیں کہ آپ کا سبجیکٹ کون سا ویک ہے. اوکے، جو آپ کا سبجیکٹ ویک ہوتا ہے وہ وقت اور توجہ مانگتا ہے، تو آپ اس پر تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں. تو کیونکہ ویک سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ توجہ مانگتا ہے، اس کے بھی دل میں حسرتیں ہوتی ہیں کہ مجھے بھی توجہ دیں. اس کے بھی دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ کچھ میری طرف بھی توجہ دی جائے، تاکہ میں بھی دوسرے سبجیکٹوں کے ساتھ مل کر اچھی امپرومنٹ دے سکوں. خیر، ایک مشکلیں آتی ہیں، تو مشکلیں اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو مصیبتیں ڈالنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے آتی ہیں. مشکلیں اس لیے آتی ہیں آپ تھوڑی سی اور محنت کریں تو آسانی بن جاتی ہے. تو مشکلیں خود آسان ہو جاتی ہیں، راستے خود ہموار ہو جاتے ہیں، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو مشکل سے ٹکر لینا انسان کو سیکھنا چاہیے. جو مشکل سے بھاگتا ہے تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. اگر آج تم چھوٹے سے امتحان سے بھاگتے ہو، فرار حاصل کرتے ہو، تو زندگی کے تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تو اس میں کیسے کامیاب و سرخرو ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات برداشت کرنا سیکھیں. تو اپنی پڑھائی کے لیے مخلص بنیں. اگر آپ اپنی پڑھائی کے لیے مخلص بنو گے تو ظاہر آپ اپنے لیے مخلص بنو گے، اپنے خاندان کے لیے مخلص بنو گے، آپ اپنا نام روشن کریں گے، اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے. تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے انسانوں کو دیکھا، انہوں نے ایک کم لیول پر کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں. دیکھو، ابھی تھوڑے دن کی کل کی بات ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کتنا مقام دیا. کتنے سادہ انسان تھے، میٹرک بھی انہوں نے مکمل طور پر نہیں کی، لیکن انسانی خدمت کے لیے ان کے ایک دل میں جذبہ تھا، محبت تھی، تو انہوں نے کتنا نام مقام بنایا. تو یہ سارے کام ہوتے ہیں کوشش اور محنت سے. جو کام مخلص اور محنت سے کیا جائے تو وہ کام اچھا ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، اس کا دماغ بیکار نہیں ہے. صرف ایک انسان کی سوچیں جو ہے نا وہ بیکار ہوتی ہیں. وہ سوچتا اگر نیگیٹو ہے تو اس کا رزلٹ نیگیٹو ملے گا، پازیٹیو سوچتا تو اس کا رزلٹ پازیٹیو ملے گا. تو انسان کو اپنا کام کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، ہر کام پلاننگ کے تحت کرنا چاہیے. تو یہ ہے افیکٹو اسٹوڈنٹ کی نشانی. افیکٹو اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے. تو نیچر، قدرت بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرنے دیتی اور نہ کرتی ہے. قدرت آپ کی محنت کے پھل کو دگنا بلکہ تگنا بلکہ 100 گنا کر دیتی ہے.
تو آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کی اپنی محنت پر، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھی یقین نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ پر بھی یقین نہیں رکھتا. ترقی کرنے کے لیے آپ کا بلیو لیول ہائی ہونا چاہیے، تو تب بھی قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو.